جب مسلمان نماز سے فارغ ہوئے تو طارق نے کچھ لوگوں سے کہا کہ وہ ان کے گھوڑوں کو پکڑنے کی کوشش کریں جن کے سوار مارے جا چکے تھے اور جو کہ میدان جنگ میں بھاگتے پھر رہے تھے۔ چونکہ تمام عیسائی گھوڑوں پر سوار تھے اس لیے جو لوگ مر گئے تھے ان کے گھوڑے میدان میں بھاگتے پھر رہے تھے۔ تقریباً 250 آدمی میدان جنگ میں پھیل گئے اور گھوڑوں کو پکڑنے لگے۔ طارق نے یہ بھی کہہ دیا تھا جو شخص جس گھوڑے کو پکڑ لے گا وہ گھوڑا اسی کا ہوگا، البتہ جو زیادہ گھوڑے پکڑیں گے وہ ان کو دوسرے مجاہدین کو دینا ہوں گے۔ کچھ مسلمان شہداء کو جمع کرنے لگے اور کچھ عیسائیوں کی زیرہ بکتریں اور ہتھیار اکٹھے کرنے لگے۔ طارق یا کسی مسلمان کو بھی پتہ نہیں تھا کہ اسماعیل عیسائیوں کے خیمے میں چلے گئے ہیں اور ان سے لڑ رہے ہیں۔ جب طارق احکامات جاری کر رہے تھے اس وقت امامن ان کے پاس آیا۔ طارق نے کہا چلو امامن اب تمہاری لڑکی کو چھڑا لائیں۔ امامن نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا حضور جلدی کیجیے۔ طارق نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھ کر کہا جلدی چلیں، تدمیر اپنے خیمے میں پہنچ گیا ہے۔ امامن نے کہا جی ہاں۔ طارق نے کہا کیا تم نے اسے جاتے ہوئے دیکھا ہے؟ امامن نے کہا جی حضور میں نے ان کو خیمے میں جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ طارق نے کہا کیا تمہاری لڑکی محفوظ ہے؟ امامن نے کہا جب تک میں وہاں سے چلا تھا وہ محفوظ تھی۔ طارق نے کہا اندیشہ نہ کرو، اسے بلقیس کو لے جانے کی جرت نہیں ہو سکتی۔ امامن نے کہا حضور لیکن۔ طارق نے کہا کیا بات ہے؟ امامن نے کہا وہاں جنگ ہو رہی ہے۔ طارق نے حیرانگی سے پوچھا جنگ ہو رہی ہے کس کے ساتھ؟ امامن نے کہا آپ کے ایک ساتھی سے۔ طارق چونک پڑے، انہوں نے کہا کیا کوئی مسلمان وہاں پہنچ گیا ہے؟ امامن نے کہا جی ہاں، خود تدمیر بھی اسماعیل اور بلقیس کو گرفتار کر کے بے تحاشا باغ کھڑا ہوا ہے۔ اسے یہ شبہ ہو گیا تھا کہ مسلمان انسان نہیں ہے۔ اس کے خیال میں انسان اس بے جگری سے نہیں لڑ سکتے تھے۔ پیدل اور سوار کا مقابلہ کیا، مگر غازیان اسلام نے پیدل ہوتے ہوئے بھی سواروں کا مقابلہ کیا، پھر 1100 سوار مار بھی ڈالے تھے۔ اسے نہ صرف خوف بلکہ یقین بھی تھا کہ مسلمان اس کا تعاقب کریں گے، اس وجہ سے وہ گھوڑے پوری رفتار سے اڑائے چلے جا رہے تھے سارا دن اور آدھی رات تک۔ جب گھوڑوں نے بالکل ہی جواب دے دیا تو اس کے سپاہی بھی تھک گئے۔ تب انہوں نے ایک جگہ قیام کیا۔ اسماعیل عرب تھا، مسلمان عرب، اسے تو عادت تھی زمین پر سونے کی، مگر عیسائیوں کو جو نرم گرم بستر پر سونے کی عادت تھی انہیں بڑی تکلیف ہوئی۔ سب سے زیادہ تکلیف پری جمال بلقیس کو ہو رہی تھی۔ وہ نازک بدن تھی، اسے زمین پر سونا تو کیا کبھی بیٹھنے کا بھی اتفاق نہیں ہوا تھا۔ اسے تکلیف تھی، وہ اس تکلیف سے مسلسل پہلو بدل رہی تھی۔ اتفاق سے وہ اسماعیل کے قریب ہی تھی اور اسماعیل اس کی بے چینی دیکھ کر رہے تھے۔ انہیں سخت تکلیف ہو رہی تھی، چاہتے تھے کہ اسے آرام پہنچانے کی کوشش کریں مگر وہ خود بندھے ہوئے تھے، اس لیے مجبور تھے۔ چاندنی رات تھی اور چاند اپنی تمام کمال دل فریبیوں کے ساتھ نکلا ہوا تھا۔ ہر طرف چاندنی چمک رہی تھی جس سے ہر چیز نہایت بلی معلوم ہو رہی تھی۔ بلقیس کے پیارے چہرے پر بھی چاند اپنی نورانی کرنیں بکھیر رہا تھا۔ وہ بار بار کروٹیں لے رہی تھیں اور جب کروٹ بدلتی تھیں تو تکلیف کو ضبط کرنے کے لیے اپنی جاں بخش ہونٹوں کو آبدار موتیوں جیسے دانتوں میں دبا لیتی تھی۔ اسماعیل نے آہستہ سے کہا کیا تمہیں تکلیف ہو رہی ہے؟ بلقیس نے کہا نہیں، کچھ ایسی تکلیف تو نہیں، مگر کیا؟ اسماعیل نے کہا بلقیس آپ کو میری تکلیف کا احساس ہو رہا ہے؟ اسماعیل نے کہا ہاں۔ بلقیس مسکرائی اور اس نے کہا کیوں احساس ہو رہا ہے؟ اسماعیل نے سادگی کے انداز سے کہا میں خود حیران ہوں۔ بلقیس نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ اسماعیل نے کہا میرا نام اسماعیل ہے۔ بلقیس نے کہا آپ شاید افسر ہیں؟ اسماعیل نے کہا جی ہاں، 500 سپاہی میرے ماتحت ہیں۔ بلقیس نے کہا آپ مجھے چھڑانے کے لیے کیوں آئے تھے؟ اسماعیل نے کہا کیا جواب دوں اس کا؟ بلقیس نے کہا شاید اتفاقیہ پہنچ گئے ہوں گے۔ اسماعیل نے کہا اب یہ نہیں کہا جا سکتا۔ بلقیس نے کہا آپ شاید مسلمان ہیں؟ اسماعیل نے کہا جی ہاں میں مسلمان ہوں۔ بلقیس نے کہا اور میں ایک یہودی لڑکی ہوں۔ اسماعیل نے کہا یہ میں نے تمہارے والد کو دیکھ کر ہی سمجھ لیا تھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ بلقیس نے کہا میرا نام بلقیس ہے۔ اسماعیل نے حیرت سے اس کی طرف دیکھ کر کہا بلقیس، مگر یہودی تو اپنی لڑکیوں کے نام ایسے نہیں رکھتے تھے۔ بلقیس نے مسکرا کر کہا مگر میرا نام تو بلقیس ہی ہے۔ اسماعیل نے کہا شاید حسن کی مناسبت سے تمہارا نام ایسا رکھا گیا ہے۔ بلقیس نے کہا اب جو کچھ بھی آپ سمجھ لیں۔ اسماعیل نے کہا یہ عیسائی بڑے ہی بے رحم ہیں۔ بلقیس نے کہا کیوں؟ اسماعیل نے کہا انہیں تمہارے آرام کا بندوبست کرنا چاہیے تھا۔ بلقیس ان میں انسانیت ہی نہیں۔ اسماعیل نے کہا ٹھیک کہتی
ہو تم؟ انہوں نے مجھے فریب دے کر گرفتار کیا اور نہ میں ان سے ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑتا۔ بلقیس نے کہا میرے دل پر سب سے زیادہ آپ کی بہادری کا اثر ہوا ہے۔ ایک سپاہی نے کہا باتیں بند کر دو اور خاموش ہو جاؤ، کم بخت نہ سوتے خود اور نہ دوسروں کو سونے دیتے ہو۔ ان کے چاروں طرف سپاہی پڑے ہوئے تھے۔ اسماعیل کو تیش تو بہت آیا مگر اپنی گنوارو۔ بلقیس نے آہستہ سے کہا اللہ کے لیے چپ رہیں، یہ بڑے بے رحم اور بد تہذیب لوگ ہیں۔ اسماعیل چپ ہو گئے، بلقیس بھی خاموش ہو گئی اور دونوں پڑے ہوئے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہی سو گئے۔ صبح جب بیدار ہوئے تو سورج نکل آیا تھا۔ سب اٹھے اور سفر کی تیاری کرنے لگے۔ اسماعیل نے وضو کر کے نماز پڑھی۔ تدمیر اور حسائی حیرت سے اسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ تدمیر نے اپنے ساتھیوں سے کہا ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی عرب جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہ تو بہت برا ہوا۔ ان کم بخت مسلمانوں نے جس ملک پر بھی حملہ کیا ہے اسے فتح ہی کر کے چھوڑا ہے۔ ایک عیسائی نے کہا مگر سنا ہے کہ مسلمان تو کسی ملک پر بلا وجہ حملہ نہیں کرتے۔ تدمیر نے کہا تم نے بالکل ٹھیک کہا، ضرور کوئی خاص بات ہوگی۔ جو لوگ حملہ آور ہوئے ہیں میں شہنشاہ کو اطلاع کر دوں گا۔ دوسرا بولا ضرور کر دینی چاہیے، اگر انہیں نہ روکا گیا تو یہ اندرون ملک میں گھس گئے تو پھر ان کا نکلنا بہت دشوار ہو جائے گا۔ تدمیر نے کہا یہی بات ہے مگر لکھوں کس سے؟ نہ قلم نہ کاغذ اور نہ ہی دوات ہے۔ پہلے والا سپاہی بولا یہاں ایسی بہت سی جڑی بوٹیاں کھڑی ہوئی ہیں جن کا عرق روشنائی کا کام دے سکتا ہے۔ کسی درخت کی شاخ کاٹ کر اس کا قلم بنا لیجئے اور کسی چمڑے کے ٹکڑے پر لکھ لیجئے۔ تدمیر اچھا تو سب چیزیں مہیا کرو۔ فوراً کئی آدمی دوڑ گئے اور سب سامان لے آئے۔ تدمیر نے اندلس کے شہنشاہ رازق کو خط لکھا۔ جب خط لکھ چکا تو اس نے کہا میرا ارادہ تھا اس آدمی اسماعیل کو شہنشاہ رازق کے سامنے پیش کروں، لیکن ایک آدمی کو کیا بھیجوں؟ اگر بادشاہ نے کچھ لشکر بھیج دیا تو سب کو ہی گرفتار کر کے لے چلوں گا۔ پہلے والا سپاہی بولا مناسب تو یہی ہے حضور۔ تدمیر تم نے ایک خط سوار کو دیتے ہوئے کہا تم اڑے چلے جاؤ اور جلدی سے جلدی یہ خط حضور شہنشاہ رازق تک پہنچا دو۔ سوار نے بہت اچھا کہہ کر خط لیا، گھوڑے پر سوار ہو کر تالیتا کی جانب روانہ ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد یہ لوگ بھی سوار ہوئے اور شیڈونا کی طرف چل پڑے۔ تدمیر کا قاصد نہایت تیزی سے چلا جا رہا تھا۔ اسے دارالسلطنت تالیتا میں پہنچنا تھا۔ چونکہ وہ راستوں سے بخوبی واقف تھا اس لیے اس نے ایسا راستہ اختیار کیا تھا مختصر تھا۔ وہ کارمونا سے ہوتے ہوئے وادی الکبیر کو عبور کر کے کرتبہ کو دائیں ہاتھ چھوڑ کر سیدھا تالیتا کی جانب روانہ ہو لیا۔ چونکہ اسے ہدایت کی گئی تھی کہ وہ جلد از جلد بادشاہ کے حضور میں پیش ہو جائے، اس لیے نہایت تیزی سے رات اور دن چلا جا رہا تھا، فقط تھوڑی دیر قیام کرتا تھا۔ کوچ و قیام کرتے ہوئے وہ کوہ تالیتا پر جا پہنچا۔ اس کے دروں اور گھاٹیوں کو طے کرتے ہوئے دریائے ٹیگس کے کنارے پر جا کھڑا ہوا۔ یہاں سے تالیتا کی سر بفلک عمارتیں اور فلک بوس فصیل سب نظر آ رہی تھیں۔ تالیتا نہایت وسیع قلعہ تھا، یہ چٹانوں پر آباد تھا، اگر سچ پوچھیں تو موٹی موٹی چٹانوں کو تراش کر کے ہی فصیل بنا لی گئی تھی۔ اس قلعہ کے چاروں طرف دریائے ٹیگس بہتا تھا۔ پل جو کہ اس دریا پر بنایا گیا تھا نہایت اونچا اور بڑا شاندار تھا۔ اہل اندلس نے اس کی صناعی میں اپنی حرفت ختم کر دی تھی۔ اس قاصد نے پل کو عبور کیا اور قلعے کے سامنے والا میدان طے کر کے قلعہ کے دروازے پر پہنچا۔ اس قلعہ کے چاروں طرف 4 دروازے تھے۔ چاروں دروازوں کے سامنے اچھے خاصے میدان پڑے تھے۔ دروازے نہایت بلند اور شاندار تھے۔ ہر دروازے پر سپاہی رہتے تھے۔ قاصد دروازے سے گزر کر قلعہ میں داخل ہوا۔ قلعہ اندر سے بھی نہایت شاندار تھا۔ نہایت اونچی اونچی اور خوبصورت عمارتیں بنی ہوئی تھیں۔ اس نے دیکھا کہ تمام قلعہ خوب آراستہ کیا گیا ہے، مکانات اور بازار سب سجائے گئے ہیں۔ تو اس نے ایک شخص سے دریافت کیا کہ یہ سجاوٹ کیوں ہو رہی ہے۔ اسے بتایا گیا کہ آج جشن نوروز منایا جا رہا ہے۔ وہ جس طرف سے بھی گزرا اس کے کانوں میں شادیانوں کی آوازیں آتی رہیں۔ کہیں کہیں رقص و سرور کی محفلیں بھی سرگرم تھیں۔ لوگ اچھی پوشاکیں پہنے ہوئے خوش ہوتے ہوئے اور ہنستے ہوئے جا رہے تھے۔ قاصد سیدھا دربار عام میں پہنچا۔ آج دربار کی عمارت دلہن کی طرح بنا دی گئی تھی، خوب اچھی طرح سے سجاوٹ کی گئی تھی۔ دربار لگا ہوا تھا، اراکین سلطنت اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ شاہ رازق ایک اونچے چبوترے پر چاندی کے تخت پر بیٹھا تھا۔ کئی حسین اور نوخیز لڑکیاں اس کے پیچھے کھڑی مسکراتی جا رہی تھیں اور بہت سی پریزاد رقاصائیں چبوترے کے نیچے قالین کے فرش پر ناچ رہی تھیں۔ ایک تو وہ سب سے حسین تھیں، دوسری نہایت اچھی ریشمی پوشاکیں اور سونے چاندی کے زیورات پہنے اور بھی حسین معلوم ہو رہی تھیں۔ سب مشتے شباب
ارباب تھے، ناچنا گانا خوب جانتی تھیں، لہذا نہایت دل فریب طریقے سے ناچ رہی تھیں۔ سارے درباری اراکین سلطنت اور بادشاہ تمام نہایت غور سے ناچ گانا دیکھ کر داد دے رہے تھے۔ قاصد ایک طرف کھڑا اس بات کا انتظار کر رہا تھا کہ ناچ گانا ختم ہو اور موقع ملے تو تدمیر کا عریضہ بادشاہ حضور کے پیش خدمت کر دوں۔ ناچ کے فوراً بعد ہی گانا شروع ہو گیا، باجے نہایت دلکش انداز میں بجنے لگے، گانے والیوں کی سریلی آوازوں نے تمام درباریوں کو بے خود کر دیا، حتیٰ کہ بادشاہ بھی محوے بے خود ہو گیا۔ کچھ عرصہ کے بعد گانا ختم ہوا اور پری جمال گانے والیاں دو قطاروں میں کھڑی ہو گئیں۔ ان کی جھلمل کرن پوشاکوں پر نظر نہ جمتی تھی، ہر شخص ان کے لباس اور چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ قاصد کو موقع ملا، وہ ناچنے گانے والیوں کے بیچ سے گزرتا ہوا چبوترے کے قریب جا پہنچا۔ رازق نے غضبناک نگاہوں سے قاصد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بدبخت انسان کون ہے تو؟ اس کی داڑھی کے بال بالکل سفید ہو گئے تھے، 70-75 سال کی عمر ہو گئی، لیکن بدقسمتی سے اپنے آپ کو جوان سمجھتا تھا اور جوانوں جیسی حرکتیں کرتا تھا، نہایت ہوس پرست اور عیش کوش تھا۔ ہر وقت حسین و جمیل لڑکیاں اور عورتیں اطلاعات کرتی رہتی تھیں۔ قاصد اس